یہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ ایک امتحانی اور ابتلا آزمائش کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے حالات ہمارے سامنے لاتا ہے اور ہر وقت ہر ساعت وہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے, ہماری اعمال کا جائزہ لیتا ہے کہ کب کس موقع پر ہم رب کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں اور کب اس سے غفلت برتتے ہیں. اسی سلسلے کی یہ دیوالی کی بھی بات ہے. آج جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک ملٹی ریشیل کنٹری ہے. یہاں مختلف دین و مذہب کے فالو کرنے والے پائے جاتے ہیں. طرح طرح کے جو ہے تیوہار, فیسٹیول اور تقریبات آئے دن یہاں پر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. جیسے عید, بقرعید ہماری اور آپ کی اسلامی ایک عید ہے, فیسٹیول ہے, تیوہار ہے. اسی طرح سے ہندو بھائیوں کی بھی ہولی ہے, دیپاولی ہے اور اس طرح کے ان کے جو تیوہار ہیں وہ ہیں. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کے یہاں بھی کچھ مشہور ان کے فیسٹیول ہیں, مذہبی فیسٹیول جیسے کہ کرسمس ہے, ایسٹر ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ تو مذہبی عیدیں ہیں, لیکن کچھ فیسٹیول اور پروگرام یا کہیں تقریب ایسی پائی جاتی ہے جو مذہبی نہیں ہے لیکن وہ اسلامی بھی نہیں ہے. وہ جو غیر مسلم معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, وہ ان کا رواج دیا ہوا طریقہ ہے. مثال کے طور پر نیو ایئر ہے, مدر ڈے ہے, فادر ڈے ہے, بلیک فرائیڈے ہے, طرح طرح کے لوگوں نے ایجاد کر رکھے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے نماز روزہ کے اندر اور دیگر عبادات کے اندر ہم خالص کتاب و سنت کا طریقہ فالو کرتے ہیں, اسی طریقے سے ایسے حالات میں بھی ہمیں کتاب و سنت کی جو رہنمائی ہے اور جو اس کی ہدایت و تعلیم ہے اس کا ہمیشہ خیال و لحاظ رکھنا چاہیے. اس موقع پر اللہ جزائے خیر دے, کچھ ہمارے بھائی ہیں کہ ان کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے, کچھ اس سلسلے میں ان کو بات کھٹکتی ہے, تو وہ اپنے سے زیادہ نالج والے جو لوگ ہیں جن کو دین کے معاملے میں معتبر سمجھتے ہیں, قابل اعتماد سمجھتے ہیں, ان سے رجوع کرتے ہیں. اس تعلق سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ممکن ہے ہمارے جو حاضرین ہیں, خواتین ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں, کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو تو ہم ایک قابل اطمینان طریقے پر کام کر سکیں, طریقہ فالو کر سکیں اور اپنے دائرہ اسلام میں رہ کر کے زندگی گزار سکیں. میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کئی جگہ پر فرمائی ہے کہ لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت و بندگی ہے وہیں پر اللہ کی بندگی اور عبادت کے تعلق سے تمہیں حالات سے دوچار کر کے تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس عبادت کے اندر, اللہ کی رضا کے اندر, اللہ کی خوشنودی کے اندر تم کتنا ثابت قدم رہتے ہو اور کتنا تمہارے اندر غفلت, سستی اور بھول پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم محتاط رہ کر کے کتاب و سنت کے طریقے پر جمے رہتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا, دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر کسی طرح کی بھول, غفلت, لالچ, خوف, شرم, کسی بھی ایسی حالت سے دوچار ہو کر کے ہم کتاب و سنت کے طریقے سے غفلت برتتے ہیں اور سستی برتتے ہیں, اس سے کچھ ہٹتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم رب کو ناراض کر لیں گے. ہم اپنے امتحان کے اندر فیل ہو سکتے ہیں, دنیا اور آخرت کے اندر نقصان اٹھا سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے حالات کے موقع پر ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے, اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا انسٹرکشن دیا گیا ہے, اس سلسلے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے. اور جو بھی کتاب و سنت کی بات ہے اس پر اٹل رہنا چاہیے, ثابت قدم رہنا چاہیے, اور یہی ہمارے اور آپ کی کامیابی کا زینہ اور وسیلہ ہے. تو اس طرح کے جو غیر مسلم قوم کے مذہبی تیوہار ہیں, دینی طور طریقے ہیں, ان کی تقریب ہے, ان کا فیسٹیول ہے, اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک امتی کی حیثیت سے ہمیں ان حالات سے کیسے گزرنا چاہیے. دیکھیے, ایک بات عمومی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ پیس, ہمدردی, خیر خواہی, انسانیت, ہیومینٹی کا دین ہے.
عمومی طور پر انسان تو انسان، ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے کہ اگر جانور کے ساتھ بھی تم ہمدردی کر سکتے ہو، خیر خواہی کر سکتے ہو، تو ان جانوروں کے ساتھ بھی تمہیں ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ انسان تو کوئی بھی ہو اشرف المخلوقات ہے۔ اس لحاظ سے عام طور پر ہمیں اور آپ کو ہر اللہ کے بندے اور بندی کے ساتھ ہمدردی، خوش اخلاقی اور خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں طرح طرح سے ہدایت دیا ہے، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، دین اسلام کی بات آ جائے، ایمان کی بات آ جائے، تو ایسے موقع پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ان کے مقابل میں چاہے کوئی اپنا ہے چاہے غیر ہے، ہر ایک کی محبت اللہ رسول کی محبت سے کم ہونی چاہیے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اے لوگوں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو یہ چیز ہمارے دین کی ہے۔ حضرات گرامی، جہاں تک ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں کی بات ہے، ان میں بھی طرح طرح کی کیٹاگریاں ہیں، اور یہ سب ایک مشہور بات ہے۔ جس طرح سے مشہور ہے کہ اگر چار برتن کہیں پر ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سماج کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر جب لوگ رہتے ہیں تو ان میں بھی کبھی کبھی نا اتفاقی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ تو اگر اس تعلق کو لے کر کے اور عام حالات کو لے کر کے غیر مسلموں سے تعلق رکھنے کی 4 حیثیت بنائی گئی ہے، یعنی 4 درجے ہیں۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم دل سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو کتاب و سنت سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ دلی محبت یہ صرف مومن اور مسلمان سے ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی چارگی کا خیال رکھ کر کے دلی محبت صرف اہل اسلام سے ہونا چاہیے، اہل ایمان سے ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر موالات۔ موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل سے محبت کرنا۔ اس کے مقابل میں ایک دوسرا درجہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہے ہمدردی کرنا۔ تو یہ ہمدردی ہماری ساری انسانیت سے ہونی چاہیے۔ سورہ ممتحنہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، جب کفار سے اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کچھ نہ اتفاقی کی بات آئی، جہاد کی بات آئی، آپس میں اختلاف کی بات آئی، تو اب عام جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی تعلقات کے بارے میں مسلمانوں کو ہیزیٹیشن پیدا ہوا، ہچکچاہٹ پیدا ہوئی کہ دوسرے جو مسلمان ہیں ہم سے برسر پیکار نہیں ہیں، ہم سے ان سے کوئی جھگڑا جھنجٹ نہیں ہے، ان ہندوؤں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ عام جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، جین ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی غیر اسلامی قوم ہے، نیشن ہے، اگر وہ ہم سے برسر پیکار نہیں ہے، یعنی ہمارے دین کے تعلق سے اس سے ہمارا کوئی جھگڑا جھنجٹ نہیں ہے، ہمارے اوپر وہ ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے سارے غیر مسلموں کے بارے میں قرآن ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم، کہ میرے بندو، اے میری بندیوں سنو، تمہارے دین کے تعلق سے تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، تمہارے دین سے تم کو روکتے نہیں ہیں، ظلم و زیادتی کر کے تمہارے وطن سے، تمہارے گھر سے تم کو نکالتے نہیں ہیں، تو ان سے حسن سلوک کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے میں تمہیں اللہ نہیں روکتا ہے۔
تمہیں دین نہیں روکتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اپنے ہوں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، غیر ہو اپنے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. کوئی بھی اللہ کا بندہ یا بندی ہے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. لیکن جب دین کی بات آ جائے، جب مذہب کی بات آ جائے اور ہمارے اسلام کے مقابل میں دوسرے اسلام دین کی پرائیورٹی کی بات آ جائے، تو ایسے موقع پر ہمیں ہمیشہ اپنے دین کو پرائیورٹی دینا ہے. کسی بھی غیر اسلامی طور طریقے کے اندر، کسی بھی غیر اسلامی فیسٹیول کے اندر، کسی بھی غیر اسلامی تقریب کے اندر، کسی بھی غیر اسلامی تہوار کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں کسی طرح کی سپورٹ، کسی طرح کا شیئر، کسی طرح کی شرکت یہ اسلام الاؤ نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ ہم ایسے موقع پر مبارکبادی جو کلمات ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے مال سے، اپنی جسمانی قوت سے، اپنی جو ہے کلام سے، اپنے رائے مشورے سے، کسی طرح سے بھی جو ہمارے دین کے مقابل میں دین ہے اس کی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ سارے اہل سنت کا اتفاقی جو ہے مسئلہ ہے. سارا اجماع کہ ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رہنا چاہیے اور غیر اسلامی جو فیسٹیول یا تہوار ہیں اس میں کسی طرح کی شرکت نہیں کرنی چاہیے.